تک کہ ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کی پرورش کے لیے بھی خوف کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا پڑھائی پر دھیان دو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، یا پڑھائی پر دھیان دو ورنہ ماروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی ہتھیار حکومت بھی عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مثلا سگریٹ نوشی کینسر کا سبب بنتا ہے، تیز رفتاری ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اور اسی طرح سیاست میں بھی خوف سے کام لیا جاتا ہے۔ ووٹرز کے ذہنوں میں یہ خوف پیدا کرنا کہ اگر ان کی مخالف پارٹی والے اقتدار میں آ گئے تو ٹیکسوں میں اضافہ کریں گے اور مہنگائی لائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ فیئر یعنی خوف و ہراس پیدا کرنا۔ اگر ہم ایک سنسان راستے پر جا رہے ہیں اور کوئی شخص کھلونا بندوق نکال کر ہمارے گردن پر رکھ دے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں یقین کی حد تک بیٹھ چکی ہے کہ ڈاکو کے پاس اصلی بندوق ہوتی ہے، اور اگر اصلی بندوق سے اس نے مجھے مارا تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ڈر ہمیں اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اس کی مطالبے کو پورا کریں۔ لہذا خوف چاہے حقیقی ہو یا خوف کا وہم، یہ ایک مؤثر اور طاقتور مینیپولیشن ٹیکنیک ہے۔ جب خوف سے کام لیا جاتا ہے تو حقائق آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، بلکہ حقائق مؤثر کن بھی نہیں لگتے، چونکہ ہمیں زندگی بہت عزیز ہے اور یہ ایک فطری بات ہے۔ اسی لیے اعداد و شمار اور زمینی حقائق سے پیدا کیے گئے خطرات سے ہم خوفزدہ ہی رہتے ہیں، اور یہی اثر دہشت گردی کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈکیتی سے رونما ہونے والے واقعات کے نقصانات کے اعداد و شمار کا تجزیہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ امکان اس بات کا ہو کہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم خطرہ مول نہیں لیتے اور ڈاکو کی ڈیمانڈز کو پورا کر لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ ضابطۂ اخلاق کی پیروی کریں، اور ان کے لیے خوف کو ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کی پرورش کے لیے بھی خوف کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا پڑھائی پر دھیان دو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، یا پڑھائی پر دھیان دو ورنہ ماروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی ہتھیار حکومت بھی عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مثلا سگریٹ نوشی کینسر کا سبب بنتا ہے، تیز رفتاری ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اور اسی طرح سیاست میں بھی خوف سے کام لیا جاتا ہے۔ ووٹرز کے ذہنوں میں یہ خوف پیدا کرنا کہ اگر ان کی مخالف پارٹی والے اقتدار میں آ گئے تو ٹیکسوں میں اضافہ کریں گے اور مہنگائی لائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسی ہی بزنس کمیونٹیز عوام میں انسیکیورٹیز کا خوف پھیلاتے ہیں، جس سے لوگ متاثر ہو کر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے فلاں کمپنی کے فلاں پروڈکٹس نہیں خریدی تو وہ اس قسم کی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، یا آئندہ یہ آفر حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک پیغام میں یہ بتایا جائے کہ لوکل کارڈیالوجسٹ کے سروے کے مطابق ہر 36 سیکنڈ میں سے ایک شخص ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ فلاں پروڈکٹ خریدو ورنہ تم بھی ہارٹ اٹیک کے باعث مر سکتے ہیں۔ دراصل اس قسم کے پراثر جملے استعمال کر کے یہ اشارہ دینا مقصود ہے کہ ان کی پروڈکٹس ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، لیکن کمپنی کے لیے اپنے پروڈکٹ شیئر کرنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔